یہ سال تھا 2002۔ کراچی کے مشہور علاقے طارق روڈ کی روشنیوں میں ایک چھوٹی سی دکان کھلی جس پر لکھا تھا صرف ایک حرف جے ڈاٹ۔ یہ صرف ایک برانڈ کا نام نہیں تھا بلکہ ایک کہانی کا آغاز تھا۔ جنید جمشید، جو کل تک پاکستان کے سب سے بڑے پاپ سٹار مانے جاتے تھے، جن کی گیت دل دل پاکستان نے پورے ملک کا دل بھی جیت لیا تھا، وہ اس وقت اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کر رہے تھے۔ شوبز کی چمک دھمک، کانسرٹس کا شور شرابہ اور لائم لائٹ کی روشنی سے ہٹ کر جنید جمشید ایک ایسی راہ پر چل پڑے جہاں صرف سچائی، روشنی، سکون اور حلال روزی تھی۔ 90s کی دہائی کے آخر میں ان کا دل بدل گیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ اسی تلاش میں انہوں نے اپنی آواز اور گٹار کو چھوڑ کر تجارت کی دنیا میں قدم رکھا۔ جنید اپنی جوانی میں دنیا گھوم چکے تھے، جہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ فیشن اور لائف سٹائل انڈسٹریز کافی ترقی کر رہی ہیں، مگر پاکستان میں ویسٹرن ویئر کی ایک بھاری اڈاپشن تھی۔ جوان نسلیں جینز اور ٹی شرٹس میں الجھی ہوئی تھی، مگر شلوار قمیص جو ہماری پہچان تھی اسے کسی نے بھی نئے رنگ میں پیش نہیں کیا۔ جنید جب شلوار قمیص پہنا کرتے تھے تو وہ اپنے کپڑے خود ڈیزائن کروایا کیا کرتے تھے، کیونکہ بازار میں عموماً ان کے ذہنی معیار کا لباس نہیں ملتا تھا۔ یہی کمی انہیں سوچنے پر مجبور کر گئی کہ کیوں نہ پاکستان میں ایک ایسا برانڈ لایا جائے جو شلوار قمیص کو ایک ویسٹرن رنگ اور اسٹائل کے ساتھ دنیا کے سامنے لائے۔ اپنے دوست سہیل حامد خان کے ساتھ مل کر جنید نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا برانڈ شروع کیا جائے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ویسٹرن ڈریسنگ کا طریقہ بدل دے۔ اسی دوران سہیل نے جنید کو مشورہ دیا کہ نام تمہارا ہونا چاہیے، لوگ تمہیں جانتے ہیں اور وہ تمہاری طرح شلوار قمیص پہننا بھی پسند کریں گے۔ اور یوں سال 2002 میں جے ڈاٹ جنید جمشید کی پہلی دکان طارق روڈ پر کھلی۔ شروعات میں جے ڈاٹ صرف مردوں کے کپڑوں تک محدود تھا، سیدھے صاف اور خوبصورت سلے ہوئے شلوار قمیص جو نہ صرف ماڈرن تھے بلکہ اپنی تہذیب کا رنگ بھی رکھتے تھے۔ جنید کا ویژن بہت صاف تھا، پاکستان کی ثقافت کو پھر سے روشن کرنا اور شلوار قمیص کو دوبارہ مقبول بنانا۔ جنید کی خود کی پسند، مٹی رنگ، ارتھ ٹونز اور سفید لباس ان کے برانڈ کی پہچان بن گئی۔ آج بھی جے ڈاٹ کے سٹورز میں وہ رنگ ضرور ملتے ہیں جو جنید جمشید پہنا کرتے تھے۔ جے ڈاٹ نے روایت اور جدیدیت کو اس طرح جوڑا کہ جوان نسلوں کو بھی جے ڈاٹ ویسٹرن ویئر سٹائل لگنے لگا۔ اب شادیوں، عید اور روزمرہ کی زندگی میں لوگ جے ڈاٹ کے جوڑے کو پہن کر فخر محسوس کرتے تھے اور محسوس کرتے کہ یہ صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ اپنی تہذیب سے جڑنا بھی ہے۔ 2011 تک جے ڈاٹ نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کے بھی ریڈی ٹو ویئر کپڑوں کو انٹروڈیوس کیا۔ جے ڈاٹ نے المیرا نام سے ایک ہائی اینڈ لائن کو بھی لانچ کیا جو اور بھی یونیک اور ڈیزائنر لباس دیتی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ جنید جمشید، جو اب ایک دیندار شخصیت بن چکے تھے، وہ وومنز فیشن کا بزنس کیسے چلا رہے ہیں۔ اس پر جنید کا جواب کافی سمپل تھا، ہمارے نبی کریم بھی ایک تاجر تھے، اس میں کچھ غلط نہیں۔ ان کے اسی یقین نے جے ڈاٹ کو لوگوں کے دلوں میں اور بھی مضبوط جگہ دے دی۔ جنید نے ہمیشہ سے خیال رکھا کہ کسی بھی پروڈکٹ یا مارکیٹنگ میں دین اور تہذیب کے اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی دوران جنید جمشید نے بزنس ایتھکس میں بھی مثالیں قائم کی۔ جے ڈاٹ نے پاکستان میں سب سے پہلی دفعہ آسان ریٹرنز اور ایکسچینج پالیسی کو انٹروڈیوس کیا، جہاں کسٹمرز بنا جھجک کپڑے واپس کر سکتے تھے۔ لائلٹی کارڈز اور کسٹمر کیئر کا ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا جہاں ہر کسٹمر محسوس کرتا کہ جے ڈاٹ سچ میں اس کا خیال کرتا ہے۔ اب کلوتھنگ کے ساتھ ساتھ جے ڈاٹ نے ایک اور نیچ میں اپنا قدم جمایا، فریگننس۔ جنید کہتے تھے کہ خوشبو صرف ایک عادت نہیں بلکہ سنت، اور جو سنت ہے اسے لوگوں تک پہنچانا ان کا فرض ہے۔ پہلے جے ڈاٹ سٹور پر چھوٹے پیمانے پر عطر بیچے جاتے تھے، لیکن سال 2011 میں جے ڈاٹ نے اپنا پہلا آفیشیل پرفیوم لانچ کیا۔ دھیرے دھیرے پرفیومز اتنے مقبول ہوتے گئے کہ سال 2016 تک جے ڈاٹ فریگننسز اس برانڈ کی ایک مقبول کیٹیگری بن گئے۔ جے ڈاٹ کے پرفیومز کاؤنٹر پر ہر قسم کی خوشبو ملتی تھی، چاہے وہ روز فلاور کی ہو، سٹرس کی، اود کی یا پھر مسک مشرے کے مہک کی۔ جنید کا پرنسپل یہاں بھی وہی تھا، کوالٹی پہلے۔ انہوں نے جرمنی کی ایک مشہور پرفیوم کمپنی سمرائز کے پرفیومز کو انوالو کیا تاکہ جے ڈاٹ کے پرفیومز بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میچ کر سکیں، مگر قیمت ایسی ہو کہ ہر ایک عام آدمی بھی افورڈ کر سکے۔ یہ جنید کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ اچھی چیز وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میسر کرے، اور اسی وجہ سے جے ڈاٹ کے پرفیومز ڈائر اور ٹام فورڈ جیسے برانڈز کی خوشبوؤں کی یاد دلاتے تھے۔ اسی کمبینیشن نے جے ڈاٹ فریگننس
फ्रांसिस को काफी कम वक्त में अवाम की पहली पसंद बना दिया। 2011 से 2024 तक जेडॉट ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और 90 से ज्यादा परफ्यूम्स लॉन्च किए। हर परफ्यूम की अपनी एक कहानी और एक नाम होता था। जैसे जन्नान ने लोगों का दिल जीत लिया, जर्रार ने जवानों के बीच जोश पैदा कर दिया, वहीं खालिस मस्क के इतर मसाजिद और इबादत में रूहानी सुकून बन गए। जेडॉट फ्रेगनेंस की कहानी अभी भी यहाँ खत्म नहीं होती है। जेडॉट ने अब पाकिस्तानी हीरोज के साथ कोलैबोरेशंस करना शुरू की। जेडॉट ने पाकिस्तान क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम के नाम पर वसीम अकरम 414 और वसीम अकरम 502 को भी लॉन्च किया। वसीम अकरम 502 ने तो उनकी ओडीआई विकेट्स का जश्न मनाया, जो पाकिस्तानी फैंस को बेहद पसंद भी आया। ऐसी कोलैबोरेशंस ने जेडॉट को और भी यूनिक बना दिया, क्योंकि इस तरह इस ब्रांड ने न सिर्फ परफ्यूम बल्कि एक लेगेसी को सेलिब्रेट किया। जेडॉट की मार्केटिंग भी अपनी जगह काफी यूनिक थी। जुनैद अपने ब्रांड का चेहरा जरूर थे, लेकिन उनकी तस्वीर कभी भी चमक धमक से भरी नहीं होती थी। वो हमेशा सादगी और यकीन भरे अंदाज में कहते थे कि इतर लगाना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी खुश करने का जरिया है। जेडॉट के हर एड और हर कैंपेन में इस बात का एहसास दिलाया जाता था कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है बल्कि तहजीब और सुन्नत से मोहब्बत का जरिया है। और इसी वजह से जेडॉट के परफ्यूम्स जल्द ही लोगों के जज्बात के साथ जुड़ गए। जुनैद अब अपनी सर्विसेज की वजह से लोगों के दिलों में एक मकबूल शख्सियत बनते जा रहे थे। मगर फिर आया साल 2016 का वो मनहूस दिन जब इनकी कहानी ने एक दिल तोड़ देने वाला मोड़ लिया। 7 दिसंबर 2016 को जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के साथ एक तबलीगी जमात से वापस आते हुए हवेलियन के करीब PIA के एक प्लेन क्रैश में जान बहाद हो गए। इस अफसोसनाक खबर ने करोड़ों पाकिस्तानियों को एक गहरा सदमा पहुंचाया। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा में हजारों पाकिस्तानियों ने शिरकत की और अपने आंसू बहाए। मौलाना तारिक जमील ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। हर आंख लाल थी। बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी इन खिदमात का एहसास करते हुए साल 2018 में उनके बच्चों को सितारा इम्तियाज से नवाजा। उस वक्त लोगों के दिलों में एक शक पैदा हुआ कि जेडॉट का सफर यहाँ खत्म हो सकता है, मगर जुनैद जमशेद का छोड़ा हुआ विजन इतना मजबूत था कि ब्रांड रुकने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता चले गया। जुनैद के बिजनेस पार्टनर्स और उनकी टीम ने उनकी लेगेसी को बिल्कुल वैसे ही जिंदा रखा जैसे जुनैद रखना चाहते थे। हर नए परफ्यूम में उनकी याद बसी होती थी। एक परफ्यूम तो सीधा लेगेसी के नाम से लॉन्च किया गया ताकि जुनैद की रूहानी खुशबू हमेशा जिंदा रहे। दोस्तों, आज जेडॉट के 100 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और ये पूरी दुनिया में मशहूर है। एक छोटी सी दुकान से लेकर एक ग्लोबल ब्रांड बनने तक का ये सफर सिर्फ तिजारत का नहीं है बल्कि हौसला, हिम्मत, मेहनत, ईमानदारी और पाकीज़ा नियत की कहानी है। जुनैद जमशेद अब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी छोड़ी हुई लेगेसी हर तरफ दिखाई देती है। ये चीज हमें एहसास दिलाती है कि जो ख्वाब नेक नियत और जज्बे के साथ देखे जाएं, उनकी महक कभी भी खत्म नहीं होती है। जेडॉट का ये सफर एक खुशबू की तरह है जो आने वाली नस्लों तक महकता रहेगा। दोस्तों, अगर आप जेडॉट की इस सक्सेस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे इम्तियाज सुपर स्टोर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिटेल जायंट बना, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।